نوائی ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء چائنا کے پولیٹیکل سسٹم کو مطالعہ کیا جاتا ہے جب تو وہاں پر جو سیاسی نظام کی جو کارکردگی کا جو زاویہ تشکیل دیا جاتا ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کا جو ہے وہ تصور جو ہے وہ مرکزی کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ جو حکومتی عہدوں پر جو فائز افراد بھی ہوتے ہیں ان کی بھی حیثیت کا جو تعین ہے وہ ان کے حکومتی عہدوں سے نہیں بلکہ ان کی کمیونسٹ پارٹی کے اندر جو حیثیت ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ امریکا کا چائنا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یا چائنا کی حکومت کی جو پالیسیاں ہیں یا چائنا کی حکومت کا جو اندرونی اور بیرونی تصورات ہیں وہ دراصل کمیونسٹ پارٹی ہی کی سوچ اور فکر کا آئینہ دار ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اس لیے پولیٹیکل سائنس کا ہر طالب علم جو چائنا کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کمیونسٹ پارٹی کا جو ایک معنی و مفہوم ہے تنظیم کے لحاظ سے، اس کے فرائض کے لحاظ سے اس کو سمجھنا جو ہے وہ ناگزیر تصور کرتا ہے۔ کمیونسٹ پارٹی سے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی جو رکنیت ہے وہ حاصل کرنا مشکل ہے، لیکن اس کی رکنیت سے محروم ہونا جو ہے وہ کسی بھی لمحے کسی بھی وقت جو ہے وہ عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ اگر یہاں پر دیکھا جائے تو کمیونسٹ پارٹی کا جو رکنیت حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی تصور ہے وہ تصور یہ ہے کہ وہ فرد جو ہے وہ کمیونسٹ مینیفیسٹو کے ساتھ منسلک ہو، پھر یہاں پر جا کر وہ جو کمیونسٹ پارٹی کے جو اغراض و مقاصد ہے ان کے ساتھ اپنی وابستگی کا تصور عملی طور پر بھی رکھتا ہو، یعنی کہ وہ اپنے طرز فکر و عمل کے ذریعے ایسی سرگرمیوں کے اندر اپنا کردار جو ہے وہ مؤثر طریقے سے سر انجام دیتا رہا ہو جو کمیونسٹ پارٹی کے دائرۂ کار میں آتی ہے۔ اور یہاں پر جو ایک تصور ہے اس کے لیے عملی طور پر اس کو ایک رکنیت کا عمل جسے کہا جا سکتا ہے وہ یہ کہ کوئی دو پرماننٹ ممبر جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کے جو اس فرد کو جانتے ہیں وہ اس کو نامزد کرتے ہیں اور پھر 1 سال تک اسے ایک پروبیشنری پیریڈ سے گزرنا پڑتا ہے نومینیشن کے بعد، اور اگر وہ پروبیشنری پیریڈ کے اندر جو ہے وہ اس تصور کو جو کمیونسٹ پارٹی کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی اہلیت کا تعین کرتا ہے اس پہ پورا اترتا ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر اس کو جو ہے وہ ایک مستقل رکن کے درجہ جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر جا کر جو اس سے ایک بنیادی تصور ہے کہ یہ رکنیت جو ہے وہ منسوخ کب کیسے کی جا سکتی ہے، تو منسوخی کا تصور تو بہت آسان ہے کہ کوئی بھی کمیونسٹ پارٹی کا رکن جو ہے وہ اگر کمیونسٹ پارٹی کے کسی تصور کے تحت معنی اور مفہوم کے تحت جو ہے وہ اپنی کارکردگی دکھانے سے قاصر ہے یا اس کے اندر کسی کوتاہی کا کوئی تصور پیدا ہو جائے یا اس کی نفی کا کوئی تصور پیدا ہو جائے تو اس کے اسی وقت جو ہے اس کی رکنیت جو ہے وہ ختم کی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر رکن بننا تو ایک پروسیس کا عمل ہے، لیکن رکنیت سے خاتمے کے لیے جو ہے وہ اس کے صرف عمل کے لیے ایک ثبوت کا ہونا ضروری ہے جو کمیونسٹ پارٹی کے تصور کے کسی بھی لحاظ سے جو ہے وہ نفی کرتا ہوا نظر آئے۔ پھر یہاں پر جو ایک اور اہم سوال آتا ہے کہ وہ جو کمیونسٹ پارٹی کا ہے اس کے اندر جو اس کی جو رکنیت ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک فرائض کا بھی تصور جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ فرائض وہ اس سطح کے تصور کیے جاتے ہیں کہ وہ کمیونسٹ پارٹی کا جو بھی منشور ہوگا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گا، کمیونسٹ پارٹی کا جو پیغام ہوگا وہ اس کو آگے لے کر چلے گا، وہ کمیونسٹ پارٹی کے جو اہداف ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو کمیونسٹ پارٹی کے تحت ہونے والی سرگرمی ہے اس کو نہ صرف اختیار کرے گا بلکہ اسے مؤثر بنانے کے لیے جو ہے وہ اپنا ایک عملی کردار بھی ادا کرے گا۔ غرض ہے کہ کمیونسٹ پارٹی کا جو ایک نظام کے اندر جو ایک فعال کردار ہے وہ اس فعال کردار کے ہر پہلو کے لحاظ سے اپنے آپ کو منسلک کرے گا اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ یہاں پر جو ایک اور بنیادی اہمیت کمیونسٹ پارٹی کے رکنیت کے لحاظ سے سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو رکن بنتا ہے اسے ایک حلف اٹھانا پڑتا ہے اور اس حلف کے نتیجے کے اندر جا کر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کے منشور مینیفیسٹو تصورات اور کمیونسٹ پارٹی کے تمام فیصلوں پر عمل درآمد کے لحاظ سے اپنی اطاعت کا جو ہے وہ ایک حلف جو ہے وہ اٹھاتا ہے۔ اب یہاں پر جا کر جو ہے وہ اس کا رکنیت سے جو دوسرا پہلو جب ہم اس میں داخل ہو جاتے ہیں تو دیٹ از دا آرگنائزیشن آف دا کمیونسٹ پارٹی۔ یہ کمیونسٹ پارٹی کا جو آرگنائزیشن ہے یہاں پر بھی اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ایک تصور جو ہے ایک اپنی منفرد حیثیت رکھتا ہے، دیٹ از کالڈ دا ڈیموکریٹک سینٹرلزم، یعنی کہ جمہوری مرکزیت کا جس کو ہم نام دیتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں پارٹی کے اندر جو تنظیم سازی ہے وہاں پر جو ہے وہ فیصلہ سازی کے لحاظ سے
ہائیسٹ جو اس کی آرگنائزیشن ہے اس کی طرف جانا پڑے گا، اور جو پالیسی میکنگ کے لیے جو ان پٹ لینا ہے وہ از دا لوئسٹ تنظیم کی طرف جانا پڑے گا، یعنی کہ ان پٹ کے لیے جو ہے وہ نچلی سطح سے ہم اوپر کی طرف سفر طے کرتے ہیں، اور جبکہ ڈیسیجن کے لحاظ سے، ایگزیکیوشن کے لحاظ سے جو ہے وہ اوپر سے سب ماتحت تمام پارٹی کی جو تنظیم ہے اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جا کر دیکھا جائے تو اس کی تنظیم کے لحاظ سے جو ایک سب سے اہم جو اس کا ڈھانچہ ہے، دیٹ از کالڈ نیشنل پارٹیز کانگریس۔ تو یہاں پر جو چائنا کے جو علاقے ہیں تمام، جس کے اندر جو ہے وہ صوبائی علاقے ہیں، خود مختار علاقے ہیں، اور مختلف جو ہے وہ ڈسٹرکٹس ہیں، میونسپیلٹیز ہیں، وہ تمام جو ہے جس پر جغرافیکلی جو ہے وہ از اے پارٹ آف دا چائنا، تو اس کے تمام جو مختلف علاقوں سے جو مختلف نمائندے ہوتے ہیں وہ نیشنل پارٹی کانگریس کی رکن بنائے جاتے ہیں، اور ان کی جو میعاد ہوتی ہے وہ 5 سال کے لیے ہوتی ہے۔ اس طرح وہ جو نیشنل پیپلز کانگریس یا مقننہ کی جو تنظیم ہے 5 سال کی مدت، یہاں پر بھی نیشنل پارٹی کانگریس بھی جو ہے وہ ان کی مدت جو ہے وہ 5 سال جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ یہاں پر جو وقت سے پہلے جو ہے اس کا سال میں کم سے کم بلکہ ایک اجلاس ہونا ضروری ہے۔ ہاں البتہ جو ہے اس کے اجلاس کے وقت کا جو تعین ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے، کہ اگر کوئی مقامی حکومتیں کے خواہش ہو، یا نیشنل پارٹی کے جو کانگریس کے کچھ اراکین جو ہے وہ یہ اس کا اجلاس جو ہے وہ کسی مقررہ وقت سے پہلے طلب کرنا چاہے تو ایسا کرنے کے لیے بھی ان کے پاس جو ہے وہ اختیار حاصل ہے۔ اب یہاں پر جا کر جو ہے نیشنل جو پارٹی کانگریس ہے، اگر ہم اس کے فرائض کے اندر جا کر دیکھیں تو یہاں پر جو اس کا بنیادی فریضہ ہے کہ جو مختلف ایڈوائزری جو کمیشن بنائے جاتے ہیں چائنا کے نظم و نسق کو چلانے کے لحاظ سے، وہ ان تمام کی جو ہے وہ جو رپورٹس ہوتی ہے ان کا وہ جائزہ لیتا ہے، اور ان کی بنیاد کے اوپر دراصل نیشنل پارٹی کانگریس جو ہے وہ پورے ایک پالیسی ساز ادارہ ہے، جس کو اگرچہ گورنمنٹ ایگزیکیوٹ کرتی ہے، لیکن جو پالیسی نیشنل پارٹی کانگریس کے فورم پر بنائی جاتی ہے، دیٹ از الٹیمیٹلی دا پالیسیز آف دا گورنمنٹ۔ یہاں تک اس بات کو بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کمیونسٹ پارٹی کا جو منشور ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ دا ان ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا چائنا، یعنی کہ جو ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو کمیونسٹ پارٹی جو بھی پالیسی بنائے گی وہ کنسیڈر از کالڈ ایز اے کانسٹیٹیوشن کے لیے ہی کنسیڈر کی جاتی ہے، اور یہ کام جو ہے وہ نیشنل پارٹی کانگریس کی سطح پر کیا جاتا ہے۔ تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر جا کر جو اس کا بنیادی فریضہ اس پہ مختلف ایڈوائزری کمیشن ہے، جس کے اندر سینٹرل ایڈوائزری کمیشن ہے، پھر ایک ڈسپلن کمیٹی ہے جو اپنی رپورٹ جو ہے وہ مختلف پارٹی کے اراکین سے متعلق جو ان کے کارکردگی کے حوالے سے جو ایک ڈسپلنری سٹیپس لیے جاتے ہیں ان سے متعلق، پھر پارٹی کا جو منشور ہے، جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پارٹی کو جس نئی جوہتوں کی ضرورت ہے، یا ملک اور قوم کو جس نئی سوچ اور فکر کی ضرورت ہے، اس سے متعلق جو ہے وہ اپنی آراء جو ہے وہ تشکیل دیتی ہے۔ پھر اسی طرح ملک کے آئین کے ڈھانچے سے متعلق جو ضروری تبدیلیاں کرنا ضروری ہوتا ہے، یا اس کے اندر کوئی عمل جو ہے وہ اور شامل کرنا مقصود ہو، تو اس سے متعلق بھی جو ہے وہ سینٹرل سطح کے اوپر جو پارٹی کی تنظیم ہے، یعنی کہ نیشنل پارٹی کانگریس، اس کے اندر جو ہے وہ الٹیمیٹ لاہ عمل جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اس طرح جو ایک ہم دیتے ہیں کہ جو سینٹرل کمیٹی کے جو ایڈوائزری ہیں، یہ ان کے جو اراکین کا تعلق ہے، جو ان کا تعین بھی جو ہے وہ نیشنل پارٹی کانگریس ہی کرتی ہے۔ تو ایسا کہتے ہیں کہ مختلف وہاں پر جو تنظیم جو مختلف مقاصد کے لیے نہ صرف ان کے لیے ان کا رپورٹ کا جائزہ لیتی ہے، بلکہ ان کے رپورٹ کی بنیاد کے اوپر وہ جو نئی پالیسی سازی ہے وہ اس کا بھی فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ اب یہاں پر جا کر جو ہے وہ نیشنل پارٹی کانگریس کے بعد جو ایک ہائیسٹ لیول کے بعد جو سیکنڈ پارٹی کا ایک درجہ تصور کیا جاتا ہے، دیٹ از کالڈ دا سینٹرل کمیٹی۔ اب یہ جو سینٹرل کمیٹی ہے بنیادی طور پر نیشنل جو پارٹی کانگریس ہے اسی کا ایک جو انہی اراکین پر مشتمل ہوتی ہے جو نیشنل پارٹی کانگریس کے ہوتے ہیں۔ نیشنل کانگریس ہی اپنے اراکین میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ سینٹرل کمیٹی کے طور پر جو ہے منتخب کرتی ہے، تو دیٹ از دا پارٹ آف دا نیشنل پارٹی کانگریس، لیکن یہ ایک محدود اراکین پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کی مدت بھی 5 سال ہوتی ہے، اور اس کے جو بنیادی طور پر جو اراکین کا انتخاب ہے وہ نیشنل پارٹی کانگریس کے ایک ادارہ ہے پولٹ بیورو، اس کے ذریعے جو ہے وہ اس کا انتخاب جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو جا کر اس کے فرائض ہیں وہ دراصل وہ تمام فرائض ہیں جو نیشنل پارٹی کانگریس کے فرائض ہیں وہ اس کے بھی فرائض ہیں، کیونکہ نیشنل پارٹی کانگریس ایک بہت بڑا یہ تنظیمی ڈھانچہ ہے اراکین کی تعداد کے لحاظ سے، تو اس کے اجلاس کے سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے جو ہے وہ مشاورت کرنا یا اس کے تمام پہلوؤں سے ہر وقت اپنے آپ کو آگاہ رکھنا جو ہے وہ ایک مشکل عمل تصور کیا جاتا ہے، اور پھر سال میں ایک مرتبہ اس کا اجلاس ہونا ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو
ایسے معاملات جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فوری فیصلہ سازی کا تقاضے کرتے ہو، ڈیٹ از کنسیڈر بائی دا نیشنل پارٹی کی جو سینٹرل کمیٹی ہے۔ پھر یہاں پر جا کر ایک اور جو ادارہ ہمارے سامنے آتا ہے ڈیٹ از پولٹ بیورو، یہ پھر نیشنل پارٹی کانگریس کے اندر جو ہے وہ ایک اور انتہائی جو ایک اعلیٰ رکنیت کے حامل جو افراد ہیں ان پر مشتمل جو ہے وہ ایک تنظیم، یعنی کہ جو پارٹی کے اندر انتہائی ممتاز رکن ہوتے ہیں، اور نیشنل پارٹی کانگریس کے اندر ان کو ایک اہم قیادت کا تصور آتا ہے، ان اراکین کا مشتمل ایک گروہ اور بنا دیا جاتا ہے جو پولٹ بیورو کا گروہ ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر وہ تمام جو نیشنل پارٹی کانگریس کی جو پالیسی ہیں ان کا جو ہے وہ ایک پالیسی ڈسکشن کے لیے جو موضوعات ہوتے ہیں ان کا تعین کرنا، ان کے لیے جو ہے وہ پارٹی کانگریس کے اندر اس کو بحث و تمیز کا جو ہے وہ موضوع بنانا، یہ دراصل یہ ڈیسائیڈڈ بائی دا پولٹ بیورو جو نیشنل پارٹی کانگریس کا ہی۔ پھر یہاں پر جا کر ہمیں ایک اور جو نظر آتا ہے وہ ہے پارٹی سینٹرل مشاورتی کمیشن۔ تو پارٹی کی جو ایک افراد ہیں اس کے اندر ایک اور جو تصور پایا جاتا ہے کہ وہ مشاوری ایڈوائزری ایک کمیشن بھی بنایا جاتا ہے جو پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کی طرح تشکیل دیا جاتا ہے، کمیشن ہو کہلاتا ہے۔ تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر اس کا کام جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ حالات و واقعات کا جائزہ لیتے رہنا۔ دراصل جو ہم نے دیکھا تھا کہ جو نیشنل پارٹی کانگریس ہے وہ مینیفیسٹو کا بھی ذکر کرتی ہے پارٹی کا، پھر اس کے لیے جو ہے وہ آئین کے متعلق بھی تبدیلیاں کا تصور جو ہے وہ اس کو اختیار کرتی ہے، پھر جو پارٹی کے نیشنل اور انٹرنیشنل جو چائنا کے اہداف ہیں ان سے متعلق بھی رائے لیتی ہے۔ تو پھر یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ان پالیسیوں سے متعلق جو ہے وہ بہت سے حالات و واقعات کا جائزہ جو لینا ناگزیر ہے، اس کی بنیاد پر ایک پالیسی کو جو ہے وہ تشکیل دیا جائے، کیونکہ یہ سال میں ایک اجلاس ہوتا ہے نیشنل پارٹی کانگریس کا، اس تمام اجلاس کے اندر وہ تمام بحث و تمیز اور تمام معلومات کو سب اراکین کے لیے حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ عمل پھر پارٹی کے جو ایک ایڈوائزری کمیشن ہے جو سارا سال جو ہے جس اجلاس کو نیشنل پارٹی کانگریس اس سے پہلے اپنی ایک تیاری کا جو پروسیس ہے وہ مکمل کرتی ہے، پھر اپنی ایڈوائس کے اوپر جو ہے وہ جا کر پھر یہاں پر جو ایک اور ہم نے تنظیم کے لحاظ سے دیکھتے ہیں مسلح افواج کے اندر بھی کمیونسٹ پارٹی، یہ ایک منفرد پارٹی کا تصور ہے جو چائنا کے اندر پایا جاتا ہے، ورنہ جو جمہوری ممالک ہے وہاں پر جو سرکاری انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں اور بالخصوص جو عدل و انصاف کا نظام ہو گیا یا ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ان کو سیاسی سرگرمیوں سے جو ہے وہ بالا تر قرار دیا جاتا ہے تاکہ وہاں کسی عمل کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ سیاسی سوچ اور فکر کے تحت کوئی تقسیم جو ہے نہ پیدا ہو جائے۔ تو یہاں پر ایک تو کمیونسٹ پارٹی ایک واحد پارٹی ہے، اس دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر جو وہاں فوج ہے اس کی بھی سوچ اور فکر اور پالیسیاں اس کی تنظیم سا فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کے اسی پالیسی کے تحت کیا جاتا ہے جو کمیونسٹ پارٹی کی تشکیل دی جاتی ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں مسلح افواج کے اندر بھی کمیونسٹ پارٹی کے جو ہے وہ تنظیمی ڈھانچہ جو ہے بنایا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہمیں ایک اور نظر آتا ہے نچلی سطح کے اوپر جا کر، اب یہاں پر ہم نے دیکھا یہ جو ہم نے سینٹرل کمیٹی دیکھی یا اسی طرح جو پارٹی کے اندر ہم نے پارٹی سینٹرل کمیٹی کا تصور کیا، یہ تمام ادارے یا پارٹی سینٹرل کمیشن کا، تو یہ تمام ملک کے دائرہ کار کے لحاظ سے دائرہ کار تو یہ، پھر اسی طرح مقامی سطح سے مراد ہے کہ وہاں پر جو مختلف صوبے ہیں، مختلف خود مختار علاقے ہیں، مختلف ڈسٹرکٹس ہیں، تو وہاں پر جا کر ان تمام علاقوں کے لیے جن پر مشتمل چائنا ہے مقامی سطح کے اوپر جو پارٹی کی تنظیم سازی کی جاتی ہے، وہاں پر جا کر بھی ایک مقامی پارٹی تنظیم جو ہے وہ قائم کی جاتی ہے جہاں پر جو ہے وہ اپنے دائرہ کار کے لحاظ سے اس کے فرائض جو ہے وہ سینٹرل پارٹی سے مختلف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا جو دائرہ کار کے مختصر ہونے کے بعد اس کے جو سرگرمیوں کے تمام پہلو وہی رہتے ہیں جو سینٹرل پارٹی کے ہوتے ہیں۔ وہاں پر بھی جا کر جو ہے وہ دراصل ایسے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ جو اس علاقے کی ترقی و خوشحالی کے ساتھ ساتھ ملک اور قوم کے جو تقاضوں کو جو ایک ان پٹ کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ سینٹرل پارٹی جو کمیشن ہے وہ اس کا جائزہ لے کر اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی کوئی پالیسی تشکیل دے سکے۔ پھر یہاں پر جا کر ہمیں جو ایک اور تنظیم نظر آتی ہے دیٹ از کالڈ دا پرائمری سطح کے اوپر جو تنظیم ہمیں نظر آتی ہے، تو پرائمری سطح کے اوپر جا کر جو تنظیم ہے اس کے اندر پارٹی پہلے تو یہاں پر یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جہاں بھی کوئی تنظیم ہوگی جہاں پر کچھ دو یا دو سے زیادہ افراد ہوں گے وہاں پر خود جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کا ایک تنظیمی ڈھانچہ جو ہے وہ استوار کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایک اہم جو تصور ہے اس کے اندر وہ پارٹی کیڈرز کا تصور ہے، اور وہ پارٹی کیڈر دراصل مختلف جو سرگرمیاں دینے والے سرکاری ادارے ہیں، تعلیم ہے، صحت ہے،
یا کوئی اور ایسے ادارے ہیں، سرکاری ادارے یا غیر سرکاری، وہاں پر جو ہے وہ ایک کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ وابستہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پارٹی کیڈرز کا درجہ دیا جاتا ہے۔ دراصل ان کا کام ان اداروں میں کمیونسٹ پارٹی کا پیغام پہنچانا، کمیونسٹ پارٹی کی جو پالیسیاں ہیں ان کو آگاہ کرنا، اور کمیونسٹ پارٹی کے جو اہداف ہیں اس سے حاصل کرنا۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور اہم تصور دیا جاتا ہے کمیونسٹ پارٹی کی تنظیم کے لحاظ سے، دیٹ از کالڈ دا کمیونسٹ پارٹی، جو ہے وہ یوتھ لیگ کا۔ تو یہاں پر جا کر جو ہے وہ یوتھ لیگ کا تصور یہ کہا جاتا ہے کہ جو کمیونسٹ فلسفہ ہے اس کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نئی نسل کو جو ہے وہ کمیونسٹ فلسفی کے ساتھ، کمیونسٹ اغراض و مقاصد کے ساتھ، اور کمیونسٹ جو کامیابی ہیں ان سے ان کو روشناس کروایا جائے، تاکہ جب نئی نسل آئے تو وہ اپنی کمٹمنٹ کے لحاظ سے جب وہ کمیونسٹ فلسفی کے ساتھ اسی وابستگی کے ساتھ قائم ہو، جس طرح کے ان کے آباء و اجداد جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کے منشور کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ جدوجہد کرتے رہے۔ تو اس طرح ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کرنے کے لیے ورثہ جو ہے کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ وابستگی کا ایک کمیونسٹ یوتھ لیگ بنائی جاتی ہے، جہاں پر جو ہے وہ نوجوان جو افراد ہوتے ہیں، نئی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو شامل کیا جاتا ہے تاکہ ان کی تربیت کی جا سکے، اور پھر ان کے ذریعے جو ہے وہ اب جو سب سے اہم میں نے کہا سوال جو ہم نے اس کمیونسٹ پارٹی کی تنظیم کے دیکھنا مقصود تھا وہ یہ تھا کہ اس کے اندر جو اس کا کردار جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کا کیا ہے۔ تو کمیونسٹ پارٹی کا جو کردار ہے وہ میں نے کہا کہ اس کا بنیادی طور پر اگر دیکھنا ہو تو کوئی سرگرمی ایسی نہیں ہے کہ جو اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر سر انجام دی جاتی ہو کہ جس کے اندر جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کی سوچ نہ ہو، یا جس کے اندر کمیونسٹ پارٹی کا کردار نہ ہو۔ تو یہاں پر جا کر جو ہے وہ اندرونی تاکہ جو حکومت کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں ان کو بھی نافذ کرنے کے لیے جو کمیونسٹ پارٹی کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور جو کمیونسٹ پارٹی کے افراد ہیں ان میں سے ممتاز لوگ جو ہیں وہ حکومتی عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، اور ان کی وابستگی جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کی وابستگی ہی انہیں اہم عہدوں پر پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے، اور کوئی فرد جو ہے وہ اہم عہدے پر کسی بھی بلکہ حکومتی عہدے پر اس وقت تک نہیں فائز ہو سکتا جب تک اسے کمیونسٹ پارٹی کے اندر جو ہے وہ یہ نمائندگی کمیونسٹ پارٹی کے نام دی جائے اسے، اور جب تک اسے کمیونسٹ پارٹی کی نمائندگی کے ساتھ ساتھ اس کا اعتماد نہ رہے۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر عملی طور پر جو کمیونسٹ پارٹی کا جو تمام کردار وہ محض ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے کہ جو ایک پبلک اوپینین کے لحاظ سے یا نمائندوں بلکہ وہ ایک ملک کی مشینری یا ملک کا نظم و نسق چلانے کے لحاظ سے اس کا جو کردار ہے اس کو وجہ سے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور سیاسی جماعت ہے۔